ایک اور انٹرنیشنل عالم دین ہے, ان سے بھی آپ عقیدت رکھتے ہیں, بلکہ مشہور ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ بھی چومے. وہ کہتے ہیں کہ پل صراط جو ہے وہ صرف دنیا ہے, قیامت کے روز کوئی پل صراط نہیں ہوگا. آپ کا اس پر کیا موقف؟ میں نے تو پل صراط کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے. شارٹلی ادھر بھی پل صراط کا جو کنسیپٹ قرآن کے اندر ہے سورہ مریم کے اندر, کہ خواہ کوئی نیک ہو یا بد ہو, سب نے آگ سے گزرنا ہے, اور پھر ہم نجات دے دیں گے اہل ایمان کو, اور دوسروں کو ہم گھٹنے کے بر جہنم کی آگ میں کھلا چھوڑ دیں گے. تو یہ سورہ مریم کی آیت واضح ثبوت ہے کہ پل صراط ایگزسٹ کرتا ہے. قرآن سے میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ اگر کسی کو حدیث پہ اعتراض ہے تو اس کے لیے. اس کے بعد بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں, اور جس عالم دین کا آپ نے حوالہ دیا نا, تو میں نے چونکہ آلریڈی اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, رپلائی ٹو اسی عالم کا نام لکھ کے میری وہی ویڈیو ایک ایک ریفرنس کے ساتھ قرآن کی آیات, بخاری مسلم کی درجنوں احادیث, نہ صرف ان کے نمبر ڈسپلے کیے ہیں بلکہ وہ امیجز ان احادیث کے ڈسپلے کر کے ہمارے جو اسٹوڈنٹ کا چینل ہے راہ ہدایت, جس کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں, اس کے اوپر اپلوڈ ہو چکا. آفیشیل پر نہیں کیا؟ آفیشیل پہ ضرورت ہی نہیں, کیونکہ جس انٹرنیشنل عالم کی آپ بات کر رہے تھے نا, اس کے جو اپنے سبسکرائبرز ہیں نا, اس سے زیادہ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں جس پہ اس کا جواب آ گیا. آفیشیل پہ جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی, وہ میں نے ہی اپلوڈ کروایا کہہ کے. اور اگر اس لیول پہ بات پہنچی, ہمارا اصول یہ ہے, آفیشیل پر کروا دیتے تو ذرا تنقید نہ ہوتی جو ہو رہی تھی. نہیں, میرے پہ کوئی تنقید نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پہ تنقید تو تب ہو نا جب میرا نظریہ اس کا ہو. ایک بندہ روزانہ اٹھ کے ایک نیا نظریہ لانچ کر دے تو میں نے ضروری تو نہیں اس کو جواب دینا ہے. دوسری بات, اس نے جو نظریہ لانچ کیا ہے اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا نا, اس نے ایک نظریے کی بات کی نا. علماء کو میں فوراً آفیشیل پیج سے اس لیے کرتا ہوں, اگر اس شخص نے, وہ انٹرنیشنل جو سپیکر ہے, اس نے میرے خلاف کوئی ٹویٹر ٹرینڈ چلایا ہوتا کہ انجینئر پل صراط کو مانتا ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, انجینئر کو گرفتار کرو, یہ اسلام کے عقیدے چھوڑ چکا ہے, یہ گمراہ ہو چکا ہے, ہمارے ادارے کی طرح, تو آفیشیل سے میں دیکھیں اس کی طبیعت صاف کر دیتا. میری بات سن لیں نا, پوری بات سن لیں, میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں میتھمیٹیکل. جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, وہ اس طریقے سے اختلاف کرتے ہیں. اگر وہ بھی ایسے اختلاف نہ کرے, وہ اپنا نظریہ دیں. مطلب ایک عالم کہتا ہے جی میرا یہ نظریہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اور مجھے اشارتاً بھی ذکر نہ کرے, میں کبھی بھی اسے ریبٹل نہیں کروں گا, ریبٹل بھی نہیں کروں گا. اچھا, جب یہ مجھے سنگل آؤٹ کرتے ہیں نا, میرا نام لیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں گمراہ ہوں, ہم اس پہ ایف آئی آر کٹوائیں گے, پھر میں جواب دیتا ہوں. جس دن اس انٹرنیشنل اسپیکر نے حرکت کی نا, تو اس کے ساتھ بھی دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. تو یہ ریشو مجھے یہ سمجھ لگ سکی کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک بطور مجموعی مطلقاً کسی دین کے کسی ایک پرٹیکولر عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے, یا ایک ایسی بات کر دیتا ہے جس سے حملہ صادق آتا ہے, تو اس کا ریبرٹل آپ کسی اپنے اسٹوڈنٹ کے پیج پر اپلوڈ کرتے ہیں, اور اگر کوئی ذاتی طور پر آپ کو ٹویٹر ٹرینڈ چلاتا ہے, آپ کے خلاف ایف آئی آر کرواتا ہے, پھر آپ مین چینل. یہ ایک جز ہے, اس میں ایک جز رہ گیا, وہ آپ نے بالکل صحیح جب سمجھ لگی ہے, وہ اس لیے کہ میں نے وہ بیچ میں ایک جز چھوڑ دیا تھا, وہ میں آپ کلیئر کر دیتا ہوں. یہ اس عالم کی صورت میں ہے کہ جس کا اسکول آف تھاٹ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور اس کی کوئی مسجد نہ ہو, یہ اس کے لیے. لیکن جو اسٹیبلش فرقے ہیں جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں, دیندار لوگ, اگر ان میں ہوگا نا, ان کو آفیشیل سے ہی جواب جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین بنیں گے اس فکر کے کہ جو اہل سنت کی فکر ہے. وہ شخص جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس نے تو اعلانیہ کہہ دیا نا جی میں ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتا. اس کے باوجود بھی آپ عقیدت رکھتے ہیں وہ ہاتھ چومنے والی جو بات بڑی. میرے بھائی, ہاتھ اگر میں نے چوم لیے ہیں, میں نے تو ہاتھ ان لوگوں کے بھی چومے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اس فرقے کی خدمت کی ہے جن کے عقیدے المحند المفند میں لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مولانا طارق جمیل صاحب. اچھا, میں ہاتھ ان لوگوں کے بھی چومتا ہوں جنہوں نے 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کروائی, یعنی بریلوی فرقے کے علماء. تو جتنے بھی بڑے علماء آتے ہیں میں سب کے ہاتھ چومتا ہوں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میں نے ہاتھ نہیں چومے, میں رسپیکٹ دیتا ہوں. فروحی علمی اختلافات رہے آپ کے ان کے بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ, مولانا طارق جمیل صاحب کا آپ نے نام لیا, اصولی اختلافات. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ غامدی صاحب نے باقاعدہ طور پر انکار ہی کر دیا چند احادیث کا, اس کے باوجود علمی اختلاف سے اوپر کی بات نہیں بن جاتی. جی وہ نہیں, بالکل آپ صحیح پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غامدی صاحب اپنی ان تمام کمزوریوں کے باوجود میرے نزدیک بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے بہتر ہے. اچھا جی جی, اس کے کہ آپ نے کہا کہ چند احادیث سے انکار کیا. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ چند حدیث کا انکار تو حنفی بھی کرتے ہیں. بخاری مسلم سے وہ رفع الیدین کا طریقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, اہل حدیث ہو کر بھی بنو امیہ کے بارے میں جتنی حدیثیں آ رہی ہیں
ان کی باطل تعویلات کرتے ہیں اور کئی چیزوں کو کہتے ہیں کہ فراڈ ہے، بعد میں شامل ہو گئی ہیں. ہم بخاری سے حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعد میں کسی نے داخل کر دیا. تو غامدی صاحب تو بہتر ہے نا کہ وہ سرے سے انکار کر رہے ہیں. اہل حدیث نے نام اپنا اہل حدیث رکھا ہوا ہے، تو یعنی نام رکھا ہوا ہے پاکستانی اور ایجنٹی کر رہے ہیں انڈیا کی. اگر ایک انڈیا ہے وہ کہتا ہے میں انڈین ایجنٹ ہوں، تو اسے ہم چھوٹا مجرم تصور کریں گے جو نام پاکستان کا ویل کر رہا ہے. تو غامدی صاحب کا تو سٹانس ہے نا کہ میرے نزدیک پہلی چیز قرآن ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ہیں. اہل حدیث کا تو کہنا ہے کہ ہم حدیث کو بھی حجت قرآن کے پیرلل میں مانتے ہیں. پھر حدیثوں کا انکار کریں گے تو یہ بڑے مجرم ہوں گے اور ان کے اوپر تھپیڑا بھی میرا بڑا آئے گا کہ تم غداری کر رہے ہو. تم بھی اس طرح کہو نا کہ ہم منکرین حدیث ہیں، اپنا نام اہل حدیث ختم کر دو، تو ہم تمہارے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ ریشو پروپورشن اس لیے رکھنا پڑتا ہے کہ ایک بندہ جو اپنا اصول کلیم، اور دوسری بات جو میں نے آپ کو کی کہ میں غامدی صاحب کو بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ کا دفاع نہیں کرتے اس حوالے سے کہ وہ اسے صحیح سمجھتے ہوں. دوسرے لوگ تو اسے معرفت کی بات کہہ کے اس کا دفاع کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ضعیف ہیں روایات نہیں. وہ سرکار وہ تو آج ہے نا، وہ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ ایک چھوٹو لاہور کا جو کہتا ہے وہ اس مناظرے میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہے جس میں چشتی رسول اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. یہ آپ کی مسکراہٹ ہی اس کے لیے جواب ہے. وہ اس مناظرے میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہے چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ، جو آج کہہ رہا ہے بعد میں کسی نے داخل کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے جتنا اپنے فرقے کو لاس اس شخص نے پہنچایا ہے، کیونکہ ابھی تو ویڈیو ہے جو اسے ہانٹ کر رہی ہے کہ تو بیٹھا ہوا سبحان اللہ کر رہا تھا، آج تو کہہ رہا ہے بعد میں داخل کر دیا. تو جب تو اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے دفاع کر رہا تھا اس کو تو نے نہیں سمجھایا. اور دوسرا، تیرے بڑے نے تجھے گمراہ کیا اور تیرے مخالف نے تجھے ہدایت دے دی کہ تو نے کہا یہ کفر بھی ہے اور بعد میں داخل ہوا. تو تیرا تو استاد میں ہوں نا جس نے تجھے ہدایت دی. جن استادوں کے ساتھ تو رہا وہ پوری زندگی تجھے گمراہ کرتے رہے اور جہنم میں لے جانے والے تھے. میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ چشتی رسول اللہ غلط ہے اور تو نے میرے کہنے پہ، لیکن تو مان نہیں رہا. تو ٹھیک ہے، تیری پبلک کو تو پتہ ہے نا. تو یہ آپ سمجھ لیں جو میں وہ ریشو پروپورشن بتا رہا تھا. چونکہ غامدی صاحب عقیدہ توحید کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے بہتر ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے، لہٰذا ان کے لیے میرے دل میں زیادہ رسپیکٹ ہے. باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. ان لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے ہیں، چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کیا. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں، ان کو کشف ہو جاتا ہے. وہ سلسلے اسی طریقے سے چل رہے ہیں. محی الدین ابن عربی والے وہ قائد، وہ ساری کی ساری چیزیں. غامدی صاحب ان ساری چیزوں کو فراڈ سمجھتے ہیں. چلیں یہ تو اس بات پر میں ریشو پروپورشن بتا رہا ہوں، ریشو پروپورشن کہ غامدی صاحب کو میں اس لیے رسپیکٹ زیادہ دیتا ہوں کہ ان کا توحید بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے بہتر ہے، ان کا ختم نبوت دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے بہتر ہے. باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. توحید اور ختم نبوت کی بنیادی عقائد ہے. اور اہل حدیث کو بھی میں کہوں گا یہ چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تو لہٰذا اہل حدیث بھی، تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ ہے، کیونکہ تم نے میرے بغض کے اندر آ کے ان کے ساتھ ایکا کر لیا ہے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں. اور تم نے ریشو پروپورشن کا خیال نہیں رکھا. میں نے پھر بھی ریشو پروپورشن کا خیال رکھا. ریشو پروپورشن کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی اس بات سے یہ سمجھ لگی کہ یوں تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. غامدی صاحب نے چند حدیث کا انکار کر دیا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہیں. اہل حدیثوں نے کر دیا، بریلویوں نے کر دیا، تو پھر سب کو یکسر تنقید کا نشانہ. میں نے بتایا نا عقیدے کی ہے نا، عقیدہ توحید پہلے نمبر پہ ہے. اچھا اب دیکھیں، دیوبند اور بریلوی کہتے ہیں مرے ہوئے بزرگوں سے بھی فیض لینے کے قائل ہیں. اب یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے. جی تو غامدی صاحب تو یہ نہیں کہتے نا. اسلام کی بنیادی عقیدہ توحید اور ختم نبوت پہ ہے، باقی ساری چیزیں فروعی ہیں. رفع الیدین سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ رفع الیدین کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نماز بھی چھوڑ دیں، میری طرف سے جائیں جہنم میں. عقیدہ جو ہے نا اصل وہ ہے لا الہ الا اللہ توحید، محمد رسول اللہ، اس کے بعد ختم نبوت. دیکھیں قادیانیوں کو ہم نے اسلام سے کیوں نکالا ہے؟ کیا قادیانی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ ختم نبوت میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. ختم نبوت سے بڑی چیز عقیدہ توحید ہے. توحید اور ختم نبوت میں جن کی کرپشن ہے ان کی ریشو پروپورشن گمراہی کی زیادہ ہی ہوگی. باقی سارے مسائل چھوٹے ہیں. یہ صرف یہ مسئلہ نہیں کہ تو نے بھی حدیث کا انکار کر دیا، میں نے بھی حدیث کا انکار کر دیا. نا، ایک حدیث کا انکار جو ہے وہ ایک عمل کے اوپر ہے اور ایک ہے بنیادی عقیدے کے اوپر. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو طرح کے جرم برابر ہو جائیں. یہ تو اللہ بھی نہیں برابر کرتا. چلیں ایک اور ریشو پروپورشن کا طریقہ نکال لیتے ہیں. آپ نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر
اہل حدیثوں کے خلاف، بریلویوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف منکر حدیث ہونے کی وجہ سے کتنی ویڈیوز اپلوڈ کی اور غامدی صاحب کے خلاف کتنی ویڈیوز اپنے آفیشیل پر؟ جی آفیشیل جی پروپورشن یہاں سے جی سرکار دیکھے تو صحیح. جی واحد ہے غامدی صاحب جن کے اوپر میں نے پوری کی پوری ایک نشست میں 2.5-3 گھنٹے کی 20 کوسچنز اباؤٹ جاوید احمد غامدی پوری سیریل کی ہے. یہ سیریل میں نے ابھی تک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے اوپر کی ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کے پورے نظریات، ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے وہ آئے، ان کا میں نے سوالات کرنے ہیں ان کے ڈیلس کے خطبات کی بنیاد کے اوپر. اچھا تو میں نے کہا مجھے آپ نے سوال دکھانے بھی نہیں، ان کو ترتیب سے لکھیں، میں پوری نشست کروں گا. پلانٹ ارتھ پہ غامدی صاحب وہ خوش نصیب ہیں انورٹڈ کاماز میں کہ جن کے اوپر میں نے پورا پروگرام ریکارڈ کیا. اچھا دوسری بات، دوسرا غامدی صاحب سے اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے پہ، تو میں نے اس کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو ان کے اوپر ریکارڈ کروائی. ٹھیک ہے. اچھا رفع الجدین کے حوالے سے انہوں نے بات کی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو. آپ غامدی صاحب کا ایک نظریہ بتائیں کہ جو گمراہی پر مبنی ہے، اور میں نے اس کے اوپر بائی نیم مخاطب کر کے نزول مسیح اور حیات مسیح، یہ بہت کریٹیکل ایشو تھا، سارے لوگ ان کو حدیثوں سے جواب دے رہے تھے، میں نے قرآن سے بنیاد بنا کے اور غامدی صاحب کی تصویر لگائی ہے. اچھا میری سب سے زیادہ میری سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہی غامدی صاحب کے جواب میں، جس سے مجھے قادیانی کہتے ہیں نا، میں نے چیلنج دیا ہے آفیشیل پر، کہ آفیشیل پہ سرکار، آفیشیل پہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ قادیانیوں کے خلاف ویڈیوز اس ناچیز کی ہیں جس کو تم قادیانی کہتے ہو. پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویڈیوز غامدی صاحب کے خلاف میری ہیں. طارق مسعود صاحب 2 یا 3 ویڈیوز آپ دکھائیں گے، وہ بھی انہوں نے سطحی گفتگو کی ہے. میں نے پوری ڈاکٹرن گھنٹوں کی ویڈیوز غامدی صاحب کی تصویریں لگا کے ریپلائی ٹو غامدی صاحب ریکارڈڈ ہے. میں ایک بات آپ کے کیمرے کی وساطت سے آڈینس تک آپ کی پہنچا دوں، میرے بارے میں آپ نے جتنی بھی رائے قائم کی ہوئی ہے نا، وہ ہمارے مخالفین کے کہنے پہ ہے. ہم سے آگے پوچھیں گے، یہ بالکل جس طرح ان کے بزرگ باپے جھوٹے نکلے نا، یہ بھی جھوٹے نکلیں گے. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات پکڑی گئی ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ، میں نے اتنا بڑا چیلنج کیا ہے کہ قادیانیوں کے خلاف میرے کلپ ہے سب سے زیادہ پلانٹ ارتھ پہ، اور علمی کلپ ہے، یہ تو صرف گالی گلوچ. غامدی صاحب کے خلاف سب سے زیادہ کلپ داڑھی کے مسئلے میں، حیات مسیح کے مسئلے میں، پردے کے مسئلے میں، اور وہ 20 کوسچن پوری ڈاکٹرین ہے جو میں نے ڈسکس کی ہے. اس کے پہلے 50 منٹ جو ہے نا غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، میں نے ان کی پوری ڈاکٹرین جو وہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں وہ پوری کی پوری میں نے اکھاڑ کے پرے پھینکی ہے اور غامدی صاحب کو سینٹر کر. ٹھیک ہے.